تو میں بتا دیں سوال ایک ہی ہے، مس ڈکلریشن کہ کیا خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن نے کی جو ہمارے پاس آئی کہ خان صاحب نے مس ڈکلریشن کی ہے؟ مس ڈکلریشن نہیں کی نا. دیکھیے نا، میں عمران خان کو ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ ملتے ہیں. ہم اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہہ رہے ہیں، جیسے مثلا عارف نقوی کا آپ لیتے ہیں یا کسی کا لیتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا اس پہ یہ آ جاتا ہے کہ جی مجھے میرا آڈیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس لیگل ہیں، میں اپنے اکاؤنٹنٹ کے اوپر بلیو کر کے سائن کر دوں گا. تو مجھے تو جو بتایا جا رہا ہے، میں نے تو اپنے جو فیکٹس جو مجھے معلوم ہے اسی کے اوپر کرنا ہے نا. یہ جو 16 اکاؤنٹس جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، اگر عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ تو یہ ہم اس کا جواب بھی بعد میں دے دیں گے. کہا گیا کہ آرڈر کی جو کاپی ہے یہ وفاقی حکومت کو بھی بھیجی. آپ خود بھی قانون دان ہیں، کس مقصد؟ وفاقی حکومت تو اس لیے بھیجی جاتی ہے اور ہمیں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سیز کیا جائے اور ان کو کنفسکیٹ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفسکیشن بھی غلط ہے. کنفسکیشن کو بھی ہم چیلنج کریں گے. یہ فیصلہ آج کا درست نہیں ہے. جو 16 اکاؤنٹس جو کھولے ہیں جن میں پیسے ہیں وہ سبسڈری اکاؤنٹس ہیں. سبسڈری اکاؤنٹس کو آپ کنفسکیٹ نہیں کر سکتے. خطرہ سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو دیں. یہ خطرہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہے جو آج عوام میں نکل بیچارے برگر تو باہر کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے، باقی انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے. وہ الیکشن میں ریفرنس جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، پیپلز پارٹی کہتی تھی جی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی بھی وہی بات کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی میں تو فرق ہونا چاہیے تھا. وہ فیصلے کو تسلیم کریں گے، یہ جو ریمیڈی ہے وہ چیلنج کریں گے. یہی کہا آپ. میرا خیال ہے آئی لیٹ ہے، آپ نے سونا نہیں. جی نہیں، فورن فنڈنگ میں تو یہ فرق ہے نا کہ فورن گورنمنٹس جو ہے وہ پارٹی کو فنڈ کر رہی ہیں. جیسے کہ ابھی فاروق نے اور ملکہ نے کہا کہ آپ ذرا جے یو آئی کی فنڈنگ نکالیں نا اور دیکھیں کہ جو سیف الاسلام قذافی تھے وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ تو کیسے آئے تھے اور وہ کیا کرنے آئے تھے. تو ذرا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ جب آپ نکالیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیا ہوگا. اور برادر ملک کی بلٹ پروف گاڑیوں کے اوپر اور ہیلی کاپٹروں کے اوپر نواز شریف کمپین کرتے ہیں. قانونی نقطہ کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ایک آپ نے سوال پوچھا ہے بھائی. عارف نقوی نے ایسا میچ کرایا تھا جس میں پشاور کو گالیاں دی گئی، فیصل آباد کو گالیاں دی گئی، وہی فنڈنگ تحریک انصاف نے ان کو دی گئی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اخلاق پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میچ کی تو فنڈنگ ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ فنڈنگ یہاں پہ آئی. وہ ڈنر کی فنڈنگ تھی. ڈنر کا کوئی جو ہے وہ ایسا ایشو نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا کہ آپ کو گالیاں دی گئی. گالیاں دے کے تھوڑا فنڈنگ دی گئی. قانونی نقطہ جو آپ نے پہلے میں نے سوال کیا تھا اس کو تھوڑی سی وضاحت کروا دیں. آپ نے کہا کہ جو آڈٹ کر کے ایک دستاویز خان صاحب کو دی گئی اس میں اگر کوئی تفصیلات ہوں گی تو ظاہر انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن سائن تو انہوں نے کیے نا. نہیں پورے ذمہ دار تو وہ ہوں گے. دیکھیں قانون کے فنڈز آتے ہیں، پہلے ڈکلیریشن آتی ہے. جیسے یہاں پہ ڈکلیریشن آئی الیکشن کمیشن میں. عارف نقوی صاحب نے فار ایگزامپل فنڈ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا، انہوں نے برٹش لاء میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ قانون کے مطابق. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ ویریفائی کرتا ہے. اس کے بعد وہ چیئرمین کو رپورٹ دیتا ہے کہ جی یہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں. تو آپ بلیونگ آن دس پروسیس آپ سائن کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ جو مس ڈکلیریشن کی بات ہو رہی بار بار، مس ڈکلیریشن اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہمیں وصول ہوا اور ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع نہ کروایا وہ جمع ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی آمدن، اخراجات، اثاثے اور جو واجبات ہیں اس کی آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروانی ہے. وہ آڈیٹڈ رپورٹ اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب نے سرٹیفائی کر کے جمع کروائی ہے. یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے جس طرح نواز شریف کے اکاؤنٹ میں مس ڈکلیریشن تھی، یا عمران خان کے کسی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی مس ڈکلیریشن نہیں ہے. اس کو قانون کی نظر میں اس تناظر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا جس طریقے کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سن لیں یہ جو فیصلہ ہے جو مس ڈکلیریشن والا بھی ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیسہ عارف نقوی کی طرف سے آیا ہے وہ پاکستانیوں نے دیا ہے. ان پاکستانیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے، عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو 16 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے ان 16 اکاؤنٹس میں کوئی پی ٹی آئی لاہور کا اکاؤنٹ ہے، کوئی پی ٹی آئی بلوچستان کا اکاؤنٹ ہے.
जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई करोड़ तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है, खोखला फैसला। बताता हूँ। ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए हैं 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की।